المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز سامعین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور جس طرح ہر کاروبار تجارت کا ایک سیزن ہوتا ہے اور وہ تاجر سیزن کے دنوں میں باقی سارے کام چھوڑ کے اپنے کاروبار اور تجارت میں لگ جاتا ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو وہ آگے سے کہہ دیا کرتا ہے یار میرے کام کے سیزن کے دن ہیں، اس لیے آج کل میں کہیں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے سارا سال اللہ کی عبادت کرنے کا زمانہ ہے، سارا سال نیکیوں کا زمانہ ہے، لیکن رمضان المبارک اللہ کی عبادت، نیکیاں کرنے، بلکہ آسان الفاظ میں کہوں تو اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کا سیزن۔ ایک وہ تجارت ہے جو ہم بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک وہ تجارت ہے جو ایک مومن بندہ اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ عبادت، یہ ہماری اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس امید سے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ دے۔ اور تجارت بھی کیسی؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کہتا ہے تم ایک نیکی کرو، میں ایک کے بدلے میں 10 دوں۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ جب رمضان بالکل قریب آتا تو نبی علیہ السلام صحابہ کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس خطبے میں نبی علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان کرتے، خصوصیات اور امتیازات بیان کرتے، اور مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس مہینے کو باقی 11 مہینوں کی طرح نہیں گزارنا۔ جس طرح باقی 11 مہینوں میں غفلت ہم نے کی، سستی ہم نے کی، کوتاہی ہم نے کی، تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا مقصد یہ ہے 11 مہینوں میں جو غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، سو ہو گئی، اب رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ
زبردست تجارت کرو، کاروبار کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دی، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی پہلی فضیلت بیان کی اور فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، او میرے صحابہ ایک مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم شہر مبارک، بڑی عظمت والا مہینہ، بڑی برکت والا مہینہ، شہر عظیم بڑی ہی عظمت والا مہینہ، مبارک برکتوں والا مہینہ، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا او میرے صحابہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ اس ایک رات کی مقبول عبادت 1000 مہینوں کی مقبول عبادت سے افضل ہے۔ اللہ، ایک طرف 1000 مہینوں کی مقبول عبادت، ہماری عبادتیں تو عجیب ہیں، اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ ایک طرف 1000 مہینوں کی مقبول عبادت اور ایک طرف اس ایک رات کی عبادت، وہ 1000 مہینوں کی مقبول عبادت اس ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس ایک رات کی عبادت اس 1000 مہینوں کی عبادت سے بہت بہترین اور اعلیٰ ہے۔ لیکن ہمیں ان دنوں کے اندر فکر لگی ہوتی ہے شاپنگ کی۔ آخری عشرہ آتا ہے نا تو مسلمان بازاروں میں ہوتا ہے، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں کے اندر کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، خاص 27 شب نہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات رات سجدے کرتے ہیں، آسمان پہ ستارے زیادہ ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں، بس ایک رات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ڈٹ کے آخری عشرہ اللہ کی عبادت کریں، اور خصوصاً حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے متعلق کہ آپ علیہ السلام جب آخری عشرہ شروع ہوتا نا، سارے مہینے میں نبی علیہ السلام عبادت کرتے، اور جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے تہبند کو کس کے باندھ لیتے۔ جس طرح پہلوان مقابلے کے لیے میدان میں اترتا ہے تو اپنے تہبند کو کس کے باندھ لیتا ہے، میں نے مقابلہ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام بھی آخری عشرے کے اندر عبادت کے اندر ایسے مشغول ہو جاتے تھے کہ اپنے آپ کو تھکا دیتے اور ساری رات کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت میں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہمارا جذبہ رمضان کے پہلے 5-10 دن تک ہوتا ہے۔ پہلے دن مسجد کے اندر تراویح ہوتی ہے 10 صفیں، دوسرے دن 9 صفیں، تیسرے دن 8 صفیں، چوتھے دن 5 صفیں، چھٹے دن 4 صفیں، اور جب 20 رمضان ہو جائے پھر تو 1-2 صف کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے ہیں، اور افسوس جوان تراویح سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کیوں کسے قدر نہیں۔ فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی مقبول عبادتوں سے اس کی عبادت افضل کیوں ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ یہ ایک رات ساری راتوں سے افضل کیوں؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس لیے کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا۔ چونکہ اس رات میں قرآن اترا لہذا یہ رات ساری راتوں سے افضل، اور چونکہ اس مہینے میں قرآن اترا تو یہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، مہینہ افضل کیونکہ قرآن اترا، رات افضل کیونکہ قرآن اترا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں وہ سینہ افضل جس پہ قرآن اترا، وہ سینہ افضل جس میں اللہ کا قرآن موجود ہے، وہ دعوت افضل جس میں قرآن ہو، وہ جماعت افضل جس کی دعوت قرآن ہو، نبی علیہ السلام کا فرمان ہو۔ یہ ساری عظمتیں قرآن کی وجہ سے ہیں۔ قرآن سے جس کی نسبت ہو جاتی ہے اللہ اسے عظمت دے دیتا ہے۔ بہرحال پہلی فضیلت، ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی مقبول عبادت سے افضل ہے۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا صیامہ فریضۃ قیامہ تطوع، او میرے امتیوں اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کر دیے، اور اس کی راتوں میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا تطوع، یہ سنت عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی سنت۔ لیکن خیال کیجئے گا سنت وہ 20 تراویح پڑھنا ہے، اس لیے کہ سنت کہتے کسے ہیں؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ جو کام مدنی نے کیا، مدنی کے صحابہ نے کیا، وہ کام سنت ہے اور ساری امت کے اتفاق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے سارے صحابہ 20 تراویح بالاتفاق پڑھا کرتے تھے، اس بات پہ تو اتفاق ہے۔ پہلے کیل کال ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا ہے 12 ہے، کوئی کہتا ہے 20 ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 تراویح پہ جمیع صحابہ کا اجماع ہے، اور صحابہ کا اجماع ایسے دلیل ہے مسلمان کے لیے جیسے رب کے قرآن کی آیت ہو اور نبی علیہ السلام کی حدیث متواتر ہو۔ سیدنا فاروق اعظم سے زیادہ کوئی دین کو ہم سمجھنے والے ہیں؟ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ نے جو کام کیا 20 تراویح والا، 2 رستے ہیں، یا کہو یہ سنت ہے یا کہو یہ بدعت ہے۔ اگر فاروق اعظم اور صحابہ کے عمل کو بدعت تو ہو تو پھر نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کو بدعتی کہنا پڑے گا، اور یہ ناممکن اور محال ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کے ایماندار اور متبع سنت ہونے کی گواہیاں قرآن دیتا ہے، لہذا صحابہ کے عمل کو سینے سے لگانا پڑے گا، اور یہی عمل نبی علیہ السلام کا بھی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، کیونکہ صحابہ دین بنانے والے نہیں، صحابہ دین بتانے والے۔ بہرحال تیسری بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا اس مہینے کے اندر جو بندہ ایک نفلی نیکی کرے اس نفلی نیکی کا ثواب فرض کے برابر ہوگا، اور جو بندہ اس مہینے میں ایک
فرض کام کرے اس ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تجارت ہے نا، نفل کو درجہ مل گیا فرض کا اور فرض کو درجہ مل گیا 70 فرض کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک صبح کی نماز ہم قضا کر دیتے ہیں، سری کھا کے ادھر ہی لیٹ گئے، نماز گئی۔ زور کی نماز نیند میں چلی گئی، مغرب کی نماز افطاری میں چلی گئی، اگر پڑھی بھی تو گھر میں ہی اوپر نیچے ہو کے جان چھڑا لی، خلاص نہ خیال کرو۔ اگر نماز کا ہم اہتمام نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں بھی تکبیر الاولیٰ سے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو روزے کا کیا فائدہ ہے؟ روزے کا تو مقصد ہی تقویٰ ہے۔ اگر رمضان میں بھی ہم نماز میں سستی کریں تو پھر روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے سارے کام آگے پیچھے ہوں، لیکن نماز جو فرض ہے کم از کم ہم نیت کریں آج سے، جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہو، پہلے رمضان سے لے کر عید کے دن تک، آخری روزے تک، 29 یا 30 دن ہماری کوئی نماز ایسی نہ ہو جس میں ہم سے تکبیر الاولیٰ فوت ہو جائے۔ 30 دن ہم پابندی کریں، اور اگر 30 دن ہم انشاءاللہ پابندی کریں گے